جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں مشاہیر اسلام میں سے ایک دو نام جو اہل ایمان کی محبت کا محور بھی ہیں اور اہل ایمان کی محبت کا مرکز بھی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں جن کی تعلیمات کو، جن کے کارناموں کو واضح کرنا جہاں فائدہ مند ہے وہاں ضروری بھی ہے۔ میری مراد اسلام کے مرد مجاہد، اسلام کے مرد حر، اسلام کے شیر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کی اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی بقا کے لیے ہمیشہ برسر میدان رہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 100% یہ حقیقت پر مبنی یہ بات ہے کہ اسلام کی جتنی تاریخ صاف اور مصفہ ہے، کائنات عالم میں کسی مذہب و مشرب و مسلک کی تاریخ ایسی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے رہنماؤں کی ہسٹریاں، ان کی سوانح سنہری الفاظ کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ہمارے بڑوں کے کارنامے اور ان کی جہد مسلسل ایسی ہے کہ اگر ہم غیر قوم کے سامنے بھی اس کو بیان کریں تو فخر سے کرتے ہیں، یعنی ہمارا سر نگوں نہیں ہوتا، سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بھی ہے اور سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا نام بھی ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں سے لے کر زمانہ قریب تک کفار متحد ہو کر اسلام کے خلاف سر توڑ کوششیں کرتے رہے، لیکن اسلام اپنی پاور کے ساتھ، اسلام اپنے اخلاص کے ساتھ، اسلام اپنی استقامت کے ساتھ ہمیشہ غالب رہا اور غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اس دور میں بھی اور اس دور تک، آج تک یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اسلام پر ظلم و تشدد کے کفار نے اکٹھ کر کے مظالم کے، مسائل اور آلام کے پہاڑ توڑے، لیکن اسلام کے جو مرد حر تھے، اسلام کے جو مجاہد تھے، ظاہری طور پر ان کے پاس ایسی فوج بھی نہیں تھی جس سے کامیابی حاصل ہو سکے۔ بدر میں دیکھیں 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے۔ احد میں دیکھیں 700 تھے، مقابلے میں 3000 تھے۔
اسی طرح آگے چلتے جائیں، اسلام کے پاس اسلحے کی بھی قلت تھی اور جوان مرد بہادروں کی بھی قلت تھی، لیکن اس بار الہ نے ایسی نصرت اور کامیابی عطا کی، قلت کے باوجود ایسی کامیابی عطا کی کہ کفار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور وہ آج تک ان ناموں سے کانپتے ہیں۔ جناب عمر کا نام آئے کفر کانپتا ہے، جناب سلطان نور الدین زنگی کا نام آئے تو کفر آج بھی کانپتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کا نام آئے تو آج بھی سومناتھ کے مندروں کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا، ایمانی قوت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس قدر فتوحات ہوئی اور اسی میں بیت المقدس بھی فتح ہوا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر 500 سال تک بیت المقدس پہ اسلام کی حکومت رہی۔ پھر 10,095 عیسوی کے اندر جو غیر متعصب قسم کے متشدد قسم کے عیسائی پادری تھے، انہوں نے عیسائیوں کو ورگلانا شروع کیا، اور پھر عیسائیوں کی مسلمانوں کے درمیان مذہبی بنیاد پر جنگیں شروع ہوئیں، جنہیں زمانہ صلیبی جنگوں سے یاد کرتا ہے۔ اور پھر 1099 کے اندر 1099 کے اندر پھر وہ اپنی مقصد میں کامیاب بھی ہوئے، اور وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جس پہ اسلام کی حکومت 500 سال تک چلتی رہی، پھر وہ ایک دفعہ قابض ہو گئے، اور یہ قبضہ جو تھا وہ یہ جو صلیبی جنگیں تھیں وہ 150 سال تک پھر چلتی رہی۔ ان صلیبی جنگوں میں اسلام کے ایسے بڑے بڑے بشائر اور نام سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، جنہوں نے صف اول میں کھڑے ہو کر عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان ناموں میں سے جنہوں نے وقت کے حاکم ہونے کے باوجود، دین کے قاضی ہونے، دین کے عالم ہونے کے باوجود پہلی صف میں کھڑے ہو کر جہاد کو اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا، وہ ان میں سے ایک نام سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا تھا۔ 20 جنگیں آپ نے کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حالات ناساز ہو گئے، عیسائیوں کی فوجیں سینہ سپر ہو گئی، تو پھر اس وقت بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے انہوں نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو شکست نہیں ہونے دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی حکمت عملی اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نے اس قدر زمانے کی کروٹیں بدلی کہ اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہا۔ پھر بالآخر حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ قریب پہنچ گئے تھے، جو حضرت جناب عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، پھر صلیبی جنگوں میں پھر انہوں نے واپس لیا، 150 سال تک جنگیں ہوتی رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی قریب پہنچ گئے تھے کہ بیت المقدس کو فتح کرتے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جو ذائقہ ہے یہ ہر بندہ چکھتا آیا ہے اور ہر بندے نے چکھنا ہے۔ پھر آپ کے شاگرد اور آپ کے مجاہد اور آپ کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی سے اللہ نے یہ کام کیا، اور انہوں نے 1187 میں بیت المقدس میں دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اس انداز میں اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ جب آپ صلیبی جنگوں میں مصروف تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کئی سال محنت کرتے رہے، برسر میدان میں رہے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر تھا جو شام سے مصر کی جانب سفر کر رہا تھا، ایک قافلہ تھا، تو دورہ معمول کے مطابق وہ سفر جاری تھا، تو عیسائی جنرل جس کا نام تھا جنرل برنس، اس نے اس قافلے کو روکا، قافلے کو روک کر قافلے کے مال کو، جدادوں کو، اولادوں کو لوٹ لیا گیا اور مسلمانوں کے قافلے کو بے سر و سامان کر دیا گیا۔ بے سر و سامان کرنے کے بعد وہ اس قدر نشے میں چور و چور تھا کہ اسے یہ پتہ نہیں تھا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر، اس نے کہا این محمدکم ادعوا ینصرکم، اے مسلمانوں یہ تمہارا حال ہے، چلنے کے لیے تمہارے پاس سواریاں نہیں، کھانے کے لیے تمہارے پاس اناج نہیں ہے، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو، این محمدکم، تمہارے محمد کہاں ہیں، بلاؤ ان کو آئیں اور تمہاری مدد کریں۔ جب اس جنرل برنس نے یہ اعلان کیا اور یہ تکبرانہ یہ حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخی کی، اور اس انداز میں اس نے حقارت کی نظر سے یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک 2 سال کے بعد جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں پہنچی، اس وقت آپ بستر پر تھے، بہت زیادہ علیم تھے، جب یہ آپ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ جنرل برنس نے یہ بات کی ہے، آپ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ سر سجدے میں رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں بار الہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں جنرل برنس سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ کہاں ہیں آج ہمارے 57 اسلامی ممالک کے حکمران؟ ایک جنرل نے بات کی تھی، سلطان ایوبی نے کہا مجھے مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں جنرل برنس کا سر نہیں اتارتا۔ اس نے مصطفیٰ جان عالم کی ذات کے متعلق ایسی بات کی، مالک مجھے عزت دے، مجھے صحت دے، میں بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہوں، بیت المقدس کو فتح کر کے جنرل برنس کا سر بیت المقدس کے دروازے کے سامنے اتار کر میں تیرے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وقت گزرتا رہا، وقت کی تنابیں بدلتی رہتی ہیں اور کھینچتی رہتی ہیں، وقت گزرتا رہا تاکہ اللہ نے سلطان، جب دل میں اخلاص ہو نا، دل میں استقامت ہو، دل میں دینی حمیت ہو، ملی جذبہ ہو، پھر اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ تو بزدل ہم قومیں ہیں یا بزدل ہم حکمران ہیں جو دعا ہی نہیں کر سکتے کم از کم۔ کھل کر کس ملک نے آج کے دور میں فلسطین کے بارے میں بیان دیا ہے؟ بتائیں کہ اگر کوئی ملک ہے تو جس نے کھل کر بیان دیا ہو۔ ہمارے ٹانگوں کے اندر، ہمارے پاؤں کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہم کھل کے بیان دے سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے شرف قبولیت کا سینہ چاک کر کے وہ دعا قبول فرما دی، اور دعا ایسی قبول ہوئی، دعا ایسی قبول ہوئی، اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس مال و متاع کی قلت تھی، لیکن اسلام، ملی جذبہ اور دینی حمیت و غیرت اتنی زیادہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالآخر صلیبی قوتوں پر بھرمار کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس کو فتح کر دکھایا، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال تھی۔ جب آپ مسجد اقصی دروازے کے قریب پہنچے، اندر داخل ہونا چاہتے تھے، کئی جرنیلوں کو قیدی کر دیا گیا، کئی جرنیلوں کو واصل جہنم کر دیا گیا، لوگ علاقے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ صلیبی، وہ عیسائی جو دندناتے پھر رہے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کے خوف سے ڈر کے بھاگ گئے۔ آپ مسجد میں داخل ہونے لگے تو رک گئے، آپ اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے اور آنکھوں سے لالی آ رہی تھی، اور آپ نے کہا میں اس وقت تک مسجد میں داخل نہیں ہوں گا، پہلے جنرل برنس کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ۔ اس بدبخت نے نعوذ باللہ معاذ اللہ مصطفیٰ جان عالم کی گستاخی کی تھی،
اس کو سامنے لاؤ، اس کا سر کاٹ کر میں مسجد میں سجدہ شکر ادا کروں گا۔ اور پھر اس وقت تک آپ مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوئے، بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، اس وقت تک آپ داخل نہیں ہوئے۔ جنرل برنس کو تلاش کیا گیا، دیگر جنرلوں کو تلاش کر کے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ آج میں نے فتح مکہ کی نظیر کو پیش کرنا ہے، جنرل تجھے بھی آزادی ہے، فلاں جنرل تو بھی چلا جا تجھے بھی آزادی ہے، فلاں جنرل تو بھی چلا جا تجھے بھی آزادی ہے۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر رحمت کائنات نے لوگوں کو آزاد فرما دیا تھا، چلتے چلتے آگے جنرل برنس جب آیا نا، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے پہ غضب آ گیا اور آپ نے تلوار سونپتے ہوئے کہا، اے جنرل برنس بدبخت، تو ہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا این محمدکم ادعوا ینصرکم، اے مسلمانوں بلاؤ محمد کو، محمد کہاں ہیں تمہاری آ کر مدد کریں۔ کہنے لگے نام نام ہا ہونا، مصطفیٰ جان عالم نے اپنا غلام صلاح الدین ایوبی بھیج دیا ہے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر محمد نہیں آئے تو انہوں نے اپنا غلام ایوبی بھیج دیا ہے۔ اور پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس جنرل برنس کا سر کاٹتے ہوئے کہا، اپنے جو آپ کے خدام تھے ان کو کہا کہ سارے جنرلوں کے خیموں کے اندر اس سر کو گھمایا جائے اور یہ واضح اعلان اور پیغام دیا جائے، آج تم صحیح زندہ و جاوید و سلامت ہو تو اس کی ایک وجہ ہے، یہ جنرل برنس ہے، اس کا سر اترا ہوا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، تاکہ یہ سارے لوگ دیکھ لیں، سمجھ لیں اگر آج ہم زندہ ہیں تو اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان عالم کی ذات کے متعلق کچھ کہا نہیں۔ اور جنرل برنس کی زبان سے ایسے ناپاک جملے نکلے تو آج وہ غضب ایوبی کا نشانہ بن گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت عیسائی جنرل برنس کو واصل جہنم کرتے ہوئے کہا تھا نان نام نہا اولا، تو نے کہا تھا محمد کہاں ہیں، اب ایوبی مصطفیٰ جان عالم کا غلام آ چکا ہے، یہ غلام آ کر یہ واضح پیغام دے رہا ہے کہ آج کے بعد جھنڈا صرف اسلام کا ہی رہے گا، عظمت صرف اسلام کی رہے گی، کیونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام اللہ کی پسندیدہ وہ لا ریب اور لا شک کا مشرب اور نظیر والی تدفین والی معاملہ ہے اور نظیر ہے کہ جس کو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا، زمانہ کسی خام خیالی میں نہ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے حمایت یافتہ اور تربیت یافتہ تھے، آپ کے کمانڈر تھے نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے، اللہ اکبر، جن کا مشغلہ تھا وہ وقت کے حاکم ہونے کے باوجود، آپ اگر زمانے والے دیکھتے تو عدالت کے بہت بڑے جج تھے، وقت کے حاکم ہونے کے باوجود اگر ان کو دیکھا جاتا تو وہ درس حدیث کے بہت بڑے محدث تھے۔ سلطان نور الدین زنگی وقت کے حاکم ہونے کے باوجود اگر رات کو مسجد میں دیکھا جاتا تو بہت بڑے شب بیدار تھے، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ کا مشغلہ تھا نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے تو کثیر وقت میں آپ نوافل ادا کرتے رہتے، پھر حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہتے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر سو جاتے اور پھر صبح تہجد کے وقت اٹھتے اور پھر روزہ رکھتے، روزہ رکھنے کے بعد وقت کے حاکم ہونے کے باوجود دن کو روزہ رکھتے اور جہاد میں مصروف ہو جاتے اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، ساری ساری رات۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نوافل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اس کو امام سمہودی نے وفاء الوفا باخبار المصطفیٰ کے اندر اور دیگر ابن کثیر نے بھی لیا، سو گئے تو رات کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، آپ نے دو شکلیں سامنے کی، فرمایا ان بد وقتوں کے شر سے مجھے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بیدار ہوئے اور استغفار کیا اور کہنے لگے اے مصطفیٰ جان عالم، میری جان آپ پر قربان،
میرا مال آپ پر قربان، میری اولادیں اور میری آل آپ پر قربان، میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پھر سو گئے، تاریخ میں آتا ہے، تو پھر رحمت کائنات خواب میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اے نور الدین زنگی، ان 2 چت کبرے لوگوں کے شر سے مجھے بچاؤ۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور 3 دفعہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کرائی اور شکلیں دکھائیں جو لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سلطان نور الدین زنگی بیدار ہوئے، اپنے وزیر کو بلایا اور مشورہ کر کے 10 یا 20 آیان سلطنت کو ساتھ لیا اور بہت بڑے قیمتی تحائف اور اناج لے کر آپ فوراً ہی مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، وہ سفر 25 دن کا تھا، لیکن آپ نے 16 دن کے اندر وہ سفر کیا۔ آپ مدینہ طیبہ کے حدود میں پہنچے، سب سے پہلے غسل کیا۔ یہ وقت کے حاکم تھے، وقت کے حکمران تھے ہمارے، ایسے یہ مشاہیر اسلام تھے۔ وضو کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے جا کر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، شکرانے کے نفل ادا کیے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور پھر مشاہیر مدینہ کو بلایا، بلا کر اس وقت کا جو گورنر مدینہ تھا اس کو کہا کہ سارے مدینہ والوں کے یہ مدینہ کے آس پاس کے دروازے بند کر دیں اور مدینہ والوں کو کہیں کہ آج سلطان آیا ہوا ہے اور سلطان تمہیں تحفے تحائف دینا چاہتا ہے۔ تحفے تحائف دروازے بند کر دیے گئے اور پورا مدینہ امڑ کے آ گیا کہ سلطان نور الدین زنگی اچانک آ گیا اور تحفے دینے لگا ہے۔ تو سارے لوگ آ گئے، سلطان نور الدین زنگی تحفے دیتے گئے، لوگوں کو پہچانتے گئے، سارے لوگ ختم ہو گئے، سب کو تحفے دے دیے، لیکن جو 2 شکلیں رحمت کائنات نے خواب میں دکھائی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ آپ نے مشاہیر اور جو بڑے سردار تھے مدینہ کو ان کو کہا کہ یہ مدینہ کے سارے لوگ آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پہ تو سارے مدینہ کے لوگ آ گئے۔ آپ نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو بڑے لوگوں نے بتایا کہ اس وقت جو مدینہ کے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور باقی تو سارے آ گئے، لیکن 2 شخص ہیں جو مغرب سے آئے ہیں اور قدیم عرصے سے یہاں پہ قائم ہیں، یہیں پہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو جناب نور الدین زنگی رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے ان کے پاس لے کے چلو، ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، بلانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے دیکھا تو آپ نے دیکھتے ہی کہا، شکل سے بڑے عابد لگتے تھے، بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی، شکل سے بڑے زاہد لگتے تھے، اور آپ نے کہا کہ میں مصر سے چل کر تمہاری تیمارداری کرنے کے لیے، تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم یہاں تک نہیں آئے میرے پاس۔ جو مدینہ کے بڑے لوگ تھے ان کی تعریف و تصنیف کے گن گانے لگے کہ اے سلطان یہ تو بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، عام طور پہ کسی سے بات نہیں کرتے، سارا دن ساری رات اپنے کمرے میں رہ کر عبادت کرتے رہتے ہیں، جب عبادت دوپہر کے وقت ایک دفعہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور جنت البقیع کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ تو سارا دن عبادت میں گزار دیتے ہیں، عام طور پہ کسی سے ملنا برداشت نہیں کرتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے 2 بندوں کو ان کے پاس کھڑا کیا اور آپ مدینہ کے بڑوں کو ساتھ لے کر ان کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی جب اس کمرے میں پہنچے تو دیکھا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، یا مصلح ہے یا کتابیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سارا کمرے کا معائنہ کیا، آپ نے فرش کو کھڑکا کے دیکھا، یہاں تک کہ ایک مصلح پہ پہنچے تو اس مصلح کے نیچے والا جو فرش تھا وہ ہلنے لگا۔ آپ نے وہ مصلح اوپر اٹھایا تو وہ وہاں پہ ایک سل پڑی تھی، اور آپ نے وہ سل جو ہی اٹھائی اور دیکھتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا کہ بہت بڑی سرنگ تیار کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور مدینہ کے ان لوگوں نے دیکھا وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئے۔ اللہ اکبر! سلطان نور الدین زنگی اسی وقت سمجھ گئے یہی چت کبرے یہ شخص ہیں، بدبخت ہیں جو رحمت کائنات نے مجھے خواب میں دکھائے تھے، اور یہی حضور رحمت کائنات کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سلطان نور الدین زنگی واپس آئے تو ان کے گردن پر تلوار رکھی اور کہا کہ بتاؤ کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ ان بدبختوں نے ڈیٹھ پن کی انتہا کرتے ہوئے کہا ہم عیسائی ہیں، مذہباً عیسائی ہیں، اور ہمارے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے مدینہ میں
اور ہمارا کام یہی ہے، ہمارے نزدیک سب سے بڑا کار خیر کا کام یہی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں اس بات پہ منمن کیا ہے کہ ہم نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا جسد اقدس یہاں سے اٹھا کر اپنے ملک میں لے جائیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ سرنگ تیار کرتے کرتے حتیٰ کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم یہاں سے حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو منتقل کرنا ہماری ڈیوٹی تھی، سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اے بدبختو، تم چھپ کر وار کرتے ہو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اسلام کے لوائی ختم ہو گئے ہیں؟ کیا درود و سلام کی صدائیں مدھم پڑ گئی ہیں یا درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم چھپ چھپ کر وار کرتے ہو، اگر جرت ہے تو سامنے سے وار کرو، سامنے سے وار کرو گے اللہ کی عزت کی قسم، اسلام کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی مدینہ طیبہ کی عزت اور حرمت پر آنچ نہیں آنے دے گا، اپنی جان قربان کر دے گا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ اور ان دونوں کو جناب سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے آپ سر قلم کر کے اور پھر آگ کے اندر ان کے ناپاک وجود کو آگ کے اندر جلوا دیا، اور پھر یہ کائنات کو واضح پیغام دیا کہ ہر داڑھی والے، ہر مذہبی لبادے والے کے سامنے بخل نہ جایا کرو، ہر بندے کو اسلام کا محبت خان سمجھنا نہ شروع کر دیا کرو، پہلے دیکھا کرو آیا یہ شخص حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے تو کیا اس کے کردار سے محمد مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اس وقت پھر سیسا پلائی دیوار بنوا دی تھی، سیسا پلائی دیوار آج تک قائم و دائم ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ہوں یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، انہوں نے دونوں محبتوں کے مرکز اور محور کی عزت اور حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ پہ لیا ہوا تھا، چاہے وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہو یا مسلمانوں کے مراکز مکہ اور مدینہ ہوں۔ انہوں نے ساری زندگی جہاد کر کر کے، ساری زندگی اسلام کو سر بلند رکھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، آج کے اس دور میں جہاں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر دیکھیں، جہاں ایک وقت وہ دور تھا جو بیت المقدس کے موجودہ حالات ہیں، وہ آج بھی سلطان نور الدین زنگی کے جانشین کا انتظار کر رہے ہیں، اور مکہ اور مدینہ ہو یا بیت المقدس ہو، آج بھی اس کے حالات سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ شخصیات زندہ تھی اس دور میں یہ عیسائیوں کا گٹھ جوڑ ہوا تھا، عیسائیوں نے متحد ہو کر نعوذ باللہ معاذ اللہ ظلم و تشدد کی ایسی داستان رقم کی کہ ساری حدوں کو پامال کر دیا اور بیت المقدس کے تقدس تک کو پامال کر دیا تھا۔ اور آج اس دور میں سارے جہان کے صہیونی یہودی اکٹھے ہو کر عیسائیت کی پشت پناہی کرتے ہوئے نعوذ باللہ معاذ اللہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کے درپے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ بیت المقدس کو گرانے تک کا ناپاک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لیکن وہ خام خیالی میں ہیں، وہ خام خیالی میں ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اس وقت بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ میرے بھائیو، زندہ اور جاوید قومیں وہی رہتی ہیں جو اپنے بڑوں کے مشن پہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ کامیابی ایسی قوم کو ملتی ہے جو اپنے رہنماؤں اور اپنے بڑوں کے واقعات اور ان کے نقش قدم پہ چلتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، حالات کا آج تقاضا ہے کہ امت اپنے رہنماؤں کے واقعات کو پڑھے، ان کے نقش قدم پہ چلے، اور نقش قدم پہ چلنا ہمارا کام ہے۔ پھر دیکھیں اللہ اپنے وعدے کو کیسے سچ فرماتا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے، جب تم اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی راہ پہ چلو گے، ان کے واقعات پہ عمل کرو گے، پھر تم اگر عدد کے اعتبار سے قلیل بھی ہوگے تو تم کثیر پر غالب آ جاؤ گے۔ آج مسلمان قلیل نہیں ہیں تو کثیر، لیکن اپنے اکابرین کے نقش قدم سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔
اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ چکے ہیں. آج 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان اس دنیا کے اندر بس رہے ہیں، لیکن 57 اسلامی ممالک ہیں اور 57 ہمارے جناب ملک کے حکمران اور کچھ تو ایٹمی پاورز بھی ہیں. لیکن آج ہمارے حکمران اس انتظار میں ہیں شاید قوم میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن جائے، شاید قوم میں سے کوئی اٹھے. حکمرانوں کی نظریں ہم پر ہیں، ہماری نظریں حکمرانوں پر ہیں. تو میرے بھائیو، یہ حکمران ہمارے حکمران کم ہیں، یہ غیر ملکوں کے ایجنٹ زیادہ ہیں. ہمیں کچھ کرنا ہوگا. مسلمان ایک جست واحد کی طرح ہوتا ہے. آج کے اس دور میں بھی لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کو ملتا ہے یہ فلسطین کے اپنے پیش کردہ حالات ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر فلسطین کے پیش کردہ حالات ہیں تو کیا اس وقت سلطان نور الدین جنگی کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جست واحد کی طرح ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو آٹومیٹک دوسرا عضو بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو آج ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی سخت مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، حالات دیگر گوں ہیں. لوگوں کے گھر مسمار ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اپنی مدد اور نصرت تو ان کے لیے پیش کر سکتے ہیں. خدا را آواز اٹھائیں. اور آج کے اس دور میں سلام پیش کرتا ہوں مذہبی طبقوں کو بھی جو آج کے اس دور کے اندر بھی اپنے آوازیں بلند کیے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کا کام صرف باتیں کرنا ہے وہ آج بھی صرف باتیں کر رہے ہیں کہ مولویوں کو اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ صرف اسٹرائک کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، مولویوں کا کام تو فتویٰ دینا ہوتا ہے، مولویوں کا کام تو لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرنا ہے. تو کیا اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو فوج ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، وہ کیا ہم نے صرف پاکستان کی نمائش کے لیے بنا رکھے ہیں؟ سلام عقیدت ہے علماء کے طبقے کو جو آج بھی اس دور کے اندر بھی جہاں ہر طرف سے علماء کو صرف باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ آج بھی دین کے نام پر آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں، کل بھی بلند کر رہے تھے. آج بھی دین کے وہ سپاہی میدان عمل میں ہیں اور کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. اس سلسلے کی کڑی میرا خیال ہے کل ہمارے مذہبی حلقوں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہے، اور پرسوں مینار پاکستان کے اندر یکجہتی فلسطین بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اسی طرح 1 مئی کو تحفظ بیت المقدس مارچ ہونے کو جا رہا ہے. خدا را اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز کے ساتھ آواز بلند کریں. ہو سکتا ہے ہماری آوازیں بلند ہوں اور ہمارے حکمرانوں کو کچھ غیرت کا سانس لینا پڑ جائے، کچھ غیرت آ جائے. کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تکڑا سا بیان تو دے دیں. تکڑا سا بیان دینا ان کا کام ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے. دیکھیں آج ہمارا آرمی چیف یا آج ہمارا وقت کا جو وزیر اعظم ہے وہ تکڑا سا بیان دے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر بیان دے تو آج ہی مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بیان کب دیں گے، کیوں دیں گے؟ اگر ان کی زبانیں اپنی ہوں گی تو بیان دیں گے نا. ہماری تو زبانیں اپنی ہیں، ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ تو آواز بھی بلند نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی زبانیں نہیں ہیں. وہ ایک ہی فرعون کے سامنے سرنگو ہیں اور وہ اس وقت کا فرعون امریکہ ہے. ایک وقت آئے گا وہ فرعون بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. جیسے موسیٰ کو اللہ نے سر بلند کیا تھا، فرعون برباد ہو چکا تھا، اسی طرح ایک وقت آئے گا اسلام پھر سے غالب رہے گا اور یہ ساری قوتیں مسمار ہو کے رہ جائیں گی. اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. آمین.